مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ تحقیقات امام احمد رضا یوٹیوب چینل کے ناظرین اور سامعین کی خدمت میں آپ کے سامنے مجید اللہ قادری حاضر ہیں۔ ہم نے ایک اور سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ ہم امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کا مختصر تعارف کرائیں تاکہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو کہ مولانا احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں کیا کچھ لکھا ہے، اور اس کے بعد آپ مطالعہ کر لیں تو پھر آپ کو اس بات یقین ہو کہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے جو تحقیق کی ہے وہ حق ہے، اور جو انہوں نے عقیدہ بیان کیا ہے یا جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھا ہے وہ بھی حق ہے۔ ایک مسلمان تو یقیناً اپنے نبی کی تعریف ہی کرتا ہے، اور تعریف کے لیے وہ جتنے بھی الفاظ استعمال کر لے وہ کم۔ تعریف کے اندر جب ایسی صفت استعمال ہوتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی بھی ہے تو شاید پھر ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ صفت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، تو یہ حضور کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بعضوں ذہن میں خیال آتا ہے، حالانکہ یہ خیال عبث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری صفتوں جیسے جو اس کی ہیں حضور کے لیے قرآن میں بیان فرمائی ہیں۔ اگر آپ غور سے پڑھتے ہیں قرآن، سمیع علیم بھی ہے، رؤوف رحیم بھی ہے، تو یہ وہ صفاتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضور کے لیے بیان فرمائی، اور اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ رہا ہے صحابہ سے لے کے آج تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کی کوئی انتہا نہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ہم کمپیئر کریں گے اب انبیاء کے ساتھ تو ظاہر بات ہے ان کی صفات ہر نبی سے زیادہ ملے، تو اس لحاظ سے وہ انگنت ہو جاتی ہے۔ لیکن جب کمپیریزن اللہ کے ساتھ ہوگا تو وہ وہاں یہ نہیں ہوتا، اب اللہ کی صفات جو ہے اس سے کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ جتنی صفات ہم جان سکتے ہیں جو قرآن بیان کی ہیں وہ ہم جانتے ہیں اور سناتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ اب اس میں بھی کوئی اعتراض کرے کہ یہ صفت تو نہیں ہے رسول کی، تو یقیناً پھر یہ ہمارے عقیدے کی بات آتی ہے۔ اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک سوال پیش کیا گیا 1893 ہجری میں، 1311 ہجری میں، اور سوال یہ پیش کیا گیا کہ درود تاج جو ہم پڑھتے ہیں کیا اس کا پڑھنا جائز ہے، اور خاص طور سے سوال کیا گیا کہ اس کے اندر جو نبی کے وسلم کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ دافع البلا والوبا والقحط والمرض والالم، اب یہ ان صفاتوں کو سوال بنا کر پیش کیا گیا کہ کیا حضور کو دافع البلا سمجھا جا سکتا ہے یا نہیں، یا ان کو دافع البلا والوبا والقحط سمجھا جا سکتا ہے یا نہیں۔ حالانکہ یہ الفاظ جو ہے دلائل الخیرات میں بھی ہیں، لیکن درود تاج میں خاص طور سے یہ القاب موجود ہے۔ اب وہ سوال جب آیا اعلیٰ حضرت کے پاس تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے ایک بھرپور رسالہ لکھا، کتاب لکھی، اور شارٹلی اس کو کہتے ہیں الامن العلا، یہ کتاب کا نام ہے، لیکن اس کا پورا جو نام ہے وہ ہے الامن العلا لنعاتی المصطفیٰ بدافع البلا، جس کے 1311 عدد بھی بنتے ہیں۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ کلمہ دافع البلا کے ساتھ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کرنے والوں کے لیے امن و بلندی۔ نام بھی وہ ایسا رکھتے ہیں جس کے اندر موضوع آ جاتا ہے کہ کس موضوع پر رسالہ لکھا گیا۔ آپ کی خاصہ، آپ کا خاصہ یہ ہے کہ کتاب کا موضوع بھی ایسا ہوتا ہے، نام ایسا ہوتا ہے جس کے اندر وہ بات آ جاتی ہے جو کتاب میں بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ ایک اور خاصہ ہے کہ آپ اس خطبہ لکھتے ہیں عربی زبان میں، اس کے بعد کتاب شروع کرتے ہیں۔ خطبہ جو لکھا انہوں نے وہ خطبہ بھی عربی پڑھنے کا ہے، اس میں بھی آپ خطبے کے اندر بھی آ گیا کہ آپ کا عقیدہ کیا تھا، اور انہوں نے کس طریقے سے اپنے عقیدے کو بیان فرمایا، اور کس طریقے سے اس بات کو ڈیفائن کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دافع البلا ہے۔ فرماتے ہیں الحمدللہ علی ما علم وہدانا للدین الاقوم وسلک بنا السبیل الاسلم وصلی ربنا وبارک وسلم علی دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم سیدنا و مولانا و مالکنا و مأوانا محمد مالک الارض والرقاب الامم وعلى آلہ وصحبہ اولی الفضل والفیض والعطاء والجود والکرم۔ یہ عربی خطبہ ہے۔ معنی کیا ہے؟ ہمارا پروردگار درود السلام اور برکت نازل فرمائے کس پر؟ بلا و وبا، قحط، بیماری اور دکھوں کو دور کرنے والے ہمارے آقا اور مولا مالک و ماوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو زمین اور امتوں کی گردنوں کے مالک ہیں، اور آپ کی آل اور اصحاب پر جو فضل و فیض، عطا اور جود و کرم والے ہیں۔ اس پر آپ نے رسالے، اب اس رسالے کے اندر پڑھنے کی چیزیں ہیں، آپ ضرور پڑھیے گا، اس کو اردو زبان میں ہے۔ اس کے اندر انہوں نے 2 باب باندھے،
یعنی 2 چیپٹر ہیں، 2 چیپٹر میں پہلے چیپٹر کے اندر 60 آیات 60 آیات اور 300 احادیث اس موضوع پر لے کر آئے ہیں. کتنی آیات؟ 60 آیات اور 300 حدیث. اب 300 حدیث جو لائے ہوں گا، سوچیے حدیثوں کے ذخیرے میں سے کیسے حدیثوں کو چنا ہو ایک باب میں، جبکہ دوسرے باب کے اندر انہوں نے 44 آیات لائے ہیں اور 240 حدیثیں اور لائے ہیں. یہ ان کے علم کا عالم ہے. 1-2 آیت 1-2 حدیثوں میں اتفاق ہو سکتا تھا، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن وہ تو علم کا خزانہ تھے، اور علم کا خزانہ جس کے پاس ہوتا ہے تو وہ بخیل نہیں ہوتا، وہ بخل نہیں کرتا. اللہ نے قرآن بھی فرمایا انبیاء کے لیے وہ بخیل نہیں ہے، چھپاتے نہیں ہے کوئی بات. تو ہمارے اولیاء کرام نے بھی، ہمارے علماء حق نے بھی کبھی باتوں کو چھپایا نہیں ہے، سب بیان کر دیا. تو اب پہلے چیپٹر ہے ان کا جس کے اندر 60 آیات اور 300 حدیث ہیں. پھر اسی کتاب کے اندر، اسی رسالے میں لکھتے ہیں ایک جگہ کہ اپنی ان کی ایک اور تصنیف ہے جس کا نام ہے سلطنت مصطفیٰ فی ملکوت کل الورا کا حوالہ دیتے ہیں. کیا حوالہ دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ احمد نے یہ 25 سال کی عمر میں تصنیف لکھی تھی 1297 میں. اس میں نہایت تفصیل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات اور ان کے خصائص بیان کر دیے ہیں. اختیارات، اضعاف البلائے والوبائے والقاطع والمرض والعلم، اب یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں اس کے اندر. اس کے بعد اس باب کے اندر جو 6 آیات ہیں 60 آیات ہیں اور 60 حدیثیں ہیں، وہ کس طرح بیان فرمائی آپ دیکھیے. ایک میں صرف آیت بیان کر رہا ہوں، باقی آپ جا کے دیکھ لیجیے. فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. سورہ نساء کی 64ویں آیت کریم. اگر وہ یعنی گناہگار امتی جب اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، یعنی گناہ کر لیں، اور پھر تیرے حضور حاضر ہوں اور اللہ سے بخشش چاہے اور معافی مانگے ان کے لیے، تو بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ توبہ کرنے کے لیے پہلے توبہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ جانا ہوتا ہے، تبھی تو ہماری وہ ان بلاؤں کو دفع فرمائیں گے، ہمارے گناہوں کو بخشوائیں گے، ہمیں اللہ سے ہماری مغفرت کروائیں گے. اعلیٰ حضرت نے پھر اس موقع پر اشعار کے ذریعے بھی اس آیت کی توضیح بیان فرما دی. فرماتے ہیں کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پر کروڑوں تک. ایک اور فرماتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ. قرآن کہہ رہا ہے نا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ کا، اس کا انہوں نے ترجمہ کیا مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد کب ہو یہ شان کریموں کے در کی. پھر دونوں کریم ہے نا. حضور جب معافی ہمارے دلوائیں گے، اللہ معاف فرمانے والا ہے. اللہ فرما دے میں بہت توبہ، مجھے ہم سے کہا کہ پھر ہمیں بہت توبہ قبول کرنے والا پاؤ. اس میں حدیثیں بھی ہیں، تو اس کے اندر جو حدیث نمبر 60 ہے وہ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. صرف جب اللہ عز و جل نے عرش بنایا، اس پر نور قلم سے لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کا طول مشرق اور مغرب میں تھا. مزید لکھا انہی کے واسطے دوں گا اور ان کی امت سب امتوں سے افضل ہے. یہ حوالہ بھی دیتے ہیں کنز العمال کا اور فتاوی رضویہ کی جلد 30 کے اندر صفحہ 430 بڑی حدیث آپ پڑھ سکتے ہیں جا کے، یا رسالے میں پڑھ لیں گے آپ. اس میں فرماتے ہیں الحمدللہ کہ رب العزت کی بارگاہ کا تمام لینا دینا اخذ و عطا سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ، ان کے واسطے ان کے وسیلے سے ہے. اسی کو خلافت عظمیٰ کہا جاتا ہے. اسی کو خلافت عظمیٰ کہا جاتا ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہاں کی، جان ہے تو جہان ہے. پھر باب 2 ہے، اس کے اندر میں نے کہا 44 آیات ہیں اور 240 حدیثیں ہیں. اس باب میں دوسرے باب نمبر 2 میں اعلیٰ حضرت نے آیات اور حدیث سے کثیرہ کی روشنی میں بتایا کہ اللہ جل کے عطا سے اللہ کے انبیاء کرام نے کس کس طور پر اپنی امتیوں کی مدد کی ہے. اس سے پہلے جتنے نبی آئے انہوں نے اپنے امتیوں کی کیسے مدد کی، یا امتیوں نے کیسے ان سے مدد مانگی پھر انہوں نے مدد کی. بالخصوص ہمارے آقا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں اور پھر پردہ فرمانے کے بعد بھی کس طرح
امتیوں کے لیے دافع بلا ہیں۔ اس قسم کی احادیث انہوں نے یہاں پر پیش کی ہے۔ یہاں پر ایک آیت لا رہا ہوں صرف، یہاں جمع بھی لایا تھا۔ فرماتے ہیں باب 2 کے اندر کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، سورہ مائدہ کی 55ویں آیت کریمہ۔ اے مسلمانوں، غور سے سنیے گا ترجمہ، عربی جو نہیں جانتے، عربی جانتے انہوں نے سمجھ لیا ہوگا، جو عربی نہیں جانتے ان کی ترجمہ لازم ہے سمجھنا۔ اے مسلمانوں، یا الذین، اے مسلمانوں، تمہارا مددگار نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول۔ کیا کہا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ جب پڑھے تو غور سے قرآن کریم کو کہ تمہارا مددگار نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول۔ تو جیسے اللہ مددگار ہے ویسے رسول مددگار ہے۔ پھر بتا دوں، اللہ الوہیت کے اعتبار سے یقیناً مددگار ہے، رسول اس کی عطا سے مددگار، اور وہ ایمان والے ساتھ میں، اللہ رسول ہے مددگار، اور وہ ایمان والے یعنی مومن جو نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کرنے والے۔ تو جو مومن ہے وہ بھی مددگار ہیں۔ اللہ رسول تو ہے ہی ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ مومن بندے بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، جن کو مولائے کرام کہہ دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ، بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں میں سو رہا تھا کہ تمام خزائن زمین کی کنجیاں لائی گئی اور میرے دونوں ہاتھوں میں رکھ دی گئیں۔ حضور فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، دونوں تمام خزائن جتنے بھی خزانے تھے ان سب کی کنجیاں میرے ہاتھوں میں رکھ دی۔ پھر ایک اور تھوڑی سی تفصیل سے حدیث بیان کر دوں۔ ابو نعیم نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ سیدنا آمنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے، جب حضور میرے شکم سے باہر آئے تو میں نے دیکھا کہ سجدے میں آپ پہنچ گئے، پھر ایک سفید ابر نے آپ کو ڈھانپ لیا کہ میرے سامنے سے اچانک غائب ہو گئے۔ پھر پردہ ہٹا تو کیا دیکھتی ہوں کہ حضور ایک سفید اونی کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور نیچے سبز، یعنی نیچے جو ہے وہ سج ہے وہ سبز ریشمی کپڑے کا ہے، اور گوہر شاداب کی 3 کنجیاں آپ کی مٹھی میں ہیں۔ ایک اور منادی پکار رہا ہے، نصرت مدد کی کنجیاں، نبوت رسالت کی کنجیاں، نفع پہنچانے والی کنجیاں آپ کو عطا کر دی گئیں۔ فرماتی ہیں ایک دفعہ پھر ابر پھر آ گیا، ڈھانپ لیا آپ کو، اور میری نگاہ سے پھر وہ غائب ہو گئے۔ جب دوبارہ چھپ گئے تو ابر ہٹا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سبز ریشم کا کپڑا حضور کے ہاتھ میں ہے، اور ایک منادی پکار ہے، واہ واہ سبحان اللہ، ساری دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی میں ہے۔ تو جس کی مٹھی میں ساری دنیا ہوگی وہ دنیا کے ہر شخص کی مدد فرمائے گا۔ زمین آسمان کی تمام مخلوق آپ کے قبضے میں، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اور بھی اس سے قسم رسائل ہیں جس کے اندر اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فضائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت نے جو آپ کو مقام مرتبہ دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہم سب عطا فرمائے۔ اس میں کوئی کلام نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس 2 جہاں کے بادشاہ ہیں، ساری سلطنت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کے صاحبزادے نے ایک بہت خوبصورت شعر کہا جو مجھے اس سے بہت مطابقت رکھتا ہے، وہ یہ ہے، خدا کی سلطنت کا 2 جہاں میں کون دولہا ہے، خدا کی سلطنت کا 2 جہاں میں کون دولہا ہے، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم۔ تو یہ اگر آپ کو فضائل چاہیے ہیں سمجھنے کے لیے تو یہ کتاب الامن والا ضرور مطالعہ کیجیے، اور اس کو مطالعے کے بعد اگر کوئی اشکال آپ کے ذہن میں آئے تو مفتیان اہل سنت سے آپ رجوع کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا سکے۔ اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آتا ہے اور آپ سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے، بحث و مباحثے کی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، بات ہے ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو اچھے سے سمجھ لیجئے۔ اللہ رب العزت کی عطا سے سب کچھ ان کو حاصل ہے۔ یہ جملہ اگر آپ سمجھ لیں گے میں نے کیا کہا ہے تو شاید آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔
خود حضور کا ذاتی کچھ نہیں ہے، ہم ہی ایمان رکھتے، اللہ نے دیا ہے، اللہ نے رسالت دی، اللہ نے نبوت دی. جس کو نبوت رسالت ملتی ہے میرے دوست، اس کو اللہ تعالیٰ اختیارات بھی دیتا ہے. پھر نبی کو یہ مت کہیے کہ مر کر مٹی میں مل گیا. نبی کل بھی نبی تھا، نبی آج بھی نبی ہے، نبی کل بھی نبی ہوگا. نبوت رسالت کا منصب لوٹایا نہیں جاتا، وہ قائم رہتا ہے. حضور جب معراج پہ جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو بیت المقدس میں جمع کرا اور سب نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی. یہ میرے حضور کی سلطنت ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام.